بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا سنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما۔ آمین۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما۔ آمین۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما۔ آمین۔ آپ کہیں گے فاروق صاحب ایک ہی دعا آپ نے 3 مرتبہ کر دی ہے، تو جیسے آمین ہمیں کہنا تھا ویسے ہم نے کہا تو نہیں ہے، لیکن آپ بتائیں کہ 3 مرتبہ کیوں کی؟ تو میں حدیث مصطفیٰ آپ کو سناتا ہوں، شاید پھر آپ کی آواز نکلے اور آپ کا جنت میں جانے کو دل کر ہی بیٹھے، سردی میں آپ ٹھنڈے ہوئے بیٹھے ہیں تو حدیث سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، اللہ سے جنت کی دعا کرتا ہے، قالت الجنہ، یہ جو جنت ہے نا یہ خود بول کر کے رب کبریا کے سامنے عرض کرتی ہے، ربا یہ ناروبال کے باسی اتنے ذوق کے ساتھ، ظفروال کے باسی اتنی محبت کے ساتھ میرا سوال کر رہے ہیں، ان سب کو جنت کا داخلہ عطا کرے۔ آمین۔
اب آپ کی آمین کے بعد باہر تک جانی چاہیے. اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب مہمان آ جائے نا تو پھر مہمان کے قریب ہو کر کے بیٹھنا. یہ میزبانی جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ مہمان دے بندہ نیڑے آ جائے. یا تانوں میں مہمان مان لینا تو میں مائک چوک کے باہر آ جانا یا باہر والے ساتھی اندر آ جاؤ. کوئی ایک فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. ساتھی تھوڑا سا نا ایک قدم تھوڑا سا قریب ہو جائیں. باہر کے مہمانوں کے لیے ہم نے جگہ بنانی ہے انشاءاللہ. جگہ ہمارے دل میں بہت زیادہ ہے تو یہ تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے رش زیادہ ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک ماحول بنے اور انشاءاللہ آج میں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک بہار آئے محفل کے اندر. بھائی کوئی باہر نہ بیٹھے, کوئی ٹھنڈ لگ جائے گی تانوں باہر بیٹھو گے تھوڑا خیال ہے سانوں. میں بہت ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی عاشق حسین صاحب کا اور میرے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی عدنان صاحب کا, جن کے حکم پر آج آپ نے لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے. اور خصوصی دعا فرمائیں اللہ ان نوجوانوں کی جوانی میں برکت فرمائے, ان کے رزق جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے. اور خصوصی طور پر میرے بھائی عدنان کی والدہ کو اللہ صحت کاملہ والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. حضرات گرامی کی توجہ میری طرف رکھیے. مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ بولنا نہیں ہے, لیکن میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. میرے ساتھ جو ہے وہ ہر جلسے کی ماشاءاللہ سرپرستی کرتے ہیں مولانا منور گالو صاحب. جب یہ پاس ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس بزرگ بیٹھے ہیں, بڑے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزتوں برکتوں کے ساتھ نوازے. اگر تسی میری منو میں سارے نیڑے لے آتے ہیں تو تانوں چوک کے اتنے بات لگا تسی میرے ادھر سائڈ دے آتے ہیں. ماشاءاللہ جگہ آ جاؤ تشریف لے آؤ. حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا. صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں اور جن کی راتیں مسلح پر رب کو مناتے ہوئے گزرتی ہیں. صحابہ کون صحابہ ہیں جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے. کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے نبی کے یار لے کر کے آئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے, لیکن اللہ کہتا ہے کہ مجھے صحابہ کا ایمان اتنا پسند آیا ہے. یہ تو بات ہی بڑی دور کی ہے کہ وہ ایمان والے نہیں تھے, تھے یا نہیں تھے یہ تو الگ بات ہے. اللہ کہتا ہے مجھے تو ایمان ان کا اتنا پسند آیا ہے, میں نے ان کے ایمان کو قانون بنا دیا, اصول بنا دیا کہ بعد میں آنے والے جتنے ہیں ویسا ایمان لے کر آئیں گے جیسا میرے نبی کے یار لے کر کے آئے ہیں تو قابل قبول ہوگا. صحابہ کون صحابہ ہیں؟ ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ قرآن پاک نازل کرتا ہے اور صحابہ اس قرآن کی آیات پر عمل کرتے ہیں. اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں, اللہ اس عمل کو قرآن کی آیات بنا کر کے نازل کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابہ ساری اعلیٰ, آپ کی بھائی کی آواز جو ہے نا یہ کم ہے تھوڑی سی. صحابہ ساری اعلیٰ, بولو صحابہ ساری اعلیٰ, کچھ بولو صحابہ ساری اعلیٰ. بھیا تسی مجبوری سمجھ لو, میں صبح گھر سے تقریباً 8 بجے کا بغیر ناشتہ کیے نکلا ہوں. میرا جمعہ تھا کمالیہ میں, وہاں جمعہ پڑھایا اور واپس سفر میں گھر نہیں گیا اور وہیں سے پھر آپ کا سفر شروع ہو گیا. راستے میں ہمارا وہ چھوٹا سا حادثہ ہو گیا, وہاں 1 گھنٹہ لگ گیا. تو اب پہنچا ہے آپ کے پاس. اب میں نے اور بانی صاحب نے یہاں سے گھر واپس نہیں جانا اور خانپور کے لیے ہم نے سفر کرنا ہے اور اس خانپور سے صبح بیان کر کے پھر رات کو فیصل آباد پہنچنا ہے. اب یہ دین کے لیے اللہ نے قبول کیا ہے, یہ سفر ہے تو
ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہم جائیں نا تو ہمیں تھکے تھکے بزرگی سارے نہ ملیں، کرو بھی تھکے دے باروں بھی تھکے دے آگے بہ کے مسیدے ایک اللہ ہوئے صحابہ دا جدو تذکرہ ہوئے میرا خواہش ہوتی ہے کہ بزرگ بھی جوان ہو کے بولے سبحان اللہ. صحابہ اکرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل ٹھیک ہے ایکو کم کرتے ہیں تھوڑی سی ایکو کو لے. حضرت امیر معاویہ بالکل ٹھیک ہے اب چھوڑ دے. حضرت امیر معاویہ بولو رضی اللہ تعالیٰ. حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے صحابی ہیں. بولو حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے صحابی ہیں. بولو حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے صحابی ہیں. آپ بولیں گے اور آپ کو بلوانا ہے، آپ بولیں گے تو آگے چلیں گے. میں دیکھ رہا ہوں بس بھئی ایک دو بندہ بول دیتا باقی نہ چلو میرے سے تو بھی بول دے گا. خیر میں لوگ تو آرام کرتے ہیں لیکن نہیں، مسئلہ سمجھنا ہے سمجھانا ہے. میں نے بڑا مشکل موضوع آپ کا انتخاب کیا ہے. حضرت گرامی حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کیا ہیں؟ صحابی ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے وہ صحابی ہیں اور میرے نبی کے رشتہ دار ہیں. حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کیا ہیں؟ رشتہ دار. آپ کے اور میری امی جان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ ہیں. حضرت امیر معاویہ کی کیا لگتی ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں. حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کیا لگے؟ سالہ لگے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں. آج ہم میں سے کوئی اس کے سامنے اس کے سالہ کو برا بھلا کہا جائے تو وہ برداشت نہیں کرتا کہ تو میرے برادر اللہ کو تو جو ہے وہ برا بھلا کہے، تیری اتنی جرت کیسی ہے. تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے رشتہ دار حضرت امیر معاویہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ کے کیا ہیں بھلا؟ حضرت عثمان غنی حضرت امیر معاویہ کے چچا زاد بھائی ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان غنی کے کیا ہیں؟ چچا زاد بھائی ہیں. اور حضرت امیر معاویہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی کے بیٹے کے ساتھ کیا ہے. بات سمجھ آگے بھی آپ کو. اور حضرت عثمان غنی کے نکاح میں جو حضرت نائلہ ہیں وہ بھی حضرت امیر معاویہ کی رشتہ دار ہیں، جن کے ہاتھ حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہوئی تو آپ کی انگلیاں کٹی تھی. حضرت گرامی قدر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چوتھی پشت میں جا کر نا اپنی ماں کی طرف سے بھی اور اپنے والد کی طرف سے بھی چوتھی پشت میں جا کر کے حضرت امیر معاویہ کا وہی خاندان ہے جو آپ علیہ السلام کا خاندان ہے. چوتھی پشت میں جا کر کے یہ دونوں خاندان کیا ہو جاتے ہیں؟ بولے بھئی ایک ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں. حضرت امیر معاویہ چوتھی پشت میں جا کر کے نبی علیہ السلام کے نسب نامہ سے مل جاتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کا دفاع تمام صحابہ کرام کا دفاع ہے. بولو حضرت امیر معاویہ کا دفاع تمام صحابہ کرام کا کیا ہے بھئی؟ کچھ بولو کیا ہے بھئی؟ دفاع ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ اتنا معاویہ ابن ابی سفیان ستر لاصحاب رسول اللہ. حضرت امیر معاویہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے درمیان پردہ ہیں، دروازہ ہیں. اگر کوئی بھی کالا جب صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، جرت کرنے لگتا ہے، تو وہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کے دروازے پر پہنچتا ہے. حضرت امیر معاویہ کا دروازہ جب کھولا جاتا ہے پھر یہ پہنچتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دروازے تک. اور ہم غلامان صحابہ، ہم اپنے نبی کے یاروں کے غلام اپنے نبی کے ہر صحابی کا دفاع کریں گے. کہو انشاءاللہ. اور انشاءاللہ حضرت امیر معاویہ کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ. حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں.
اور سنیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس نا ایک سائل آیا، سوال کرتا ہے، کہا حضرت بتلائیں تو صحیح نا، حضرت امیر معاویہ زیادہ افضل ہیں یا حضرت عبداللہ ابن عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں؟ آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ کہ وہ ہیں کہ ایک روز آپ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے سواری پر بیٹھے ہوئے نماز کا وقت ہوا، آپ نے اس سواری کو وہاں پر چھوڑا، نماز کے لیے مسجد میں گئے، نماز پڑھ کر کے جب واپس آئے تو دیکھتے کیا ہے، سواری کسی چراگاہ کے اندر چارہ کھا رہی ہے۔ آپ نے اس سواری کو وہیں چھوڑا اور پیدل سفر کرنا شروع کر دیا۔ طلباء شاگرد ساتھ ہیں، کہا امام صاحب آپ سواری چھوڑے جا رہے ہیں، سواری پیچھے رہ گیا، پیدل سفر کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے اس سواری کے پیٹ کے اندر وہ چارہ گیا ہے جس چارے کے مالک سے میں نے اجازت نہیں مانگی تھی۔ عبداللہ اس سواری کی پیٹھ پر سوار نہیں ہونا چاہتا جس کے پیٹ کے اندر ایسا چارہ پہنچا ہے جس کے مالک سے میں نے اجازت ہی نہیں دی۔ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے امیر، ان سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا حضرت بتائیں حضرت امیر معاویہ زیادہ افضل ہیں یا حضرت عبداللہ بن حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں یار تو نے سوال کس انداز کا کر دیا ہے، مانا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے عظیم انسان تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دور خلافت کا دور کہلاتا ہے، آپ کا دور امن و استقامت کا دور کہلاتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کی سواری پر سواری کی ہے، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے غلام، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے جانثار، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے حوالدار، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے قاتل، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے نوکر، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کبھی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے ساتھ مل کر کے جہاد کیا ہے، اور جو جہاد کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ نے گھوڑا چلایا ہے، جب اس گھوڑے کے قدم زمین پر لگے خاک اڑی، خاک اڑ کر کے اس گھوڑے کی ناک کے اندر گئی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی نیکیاں مل کر کے اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سمجھے آپ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بڑی عظمت، بڑی شان، بڑا مقام، لیکن صحابی رسول کا مقابلہ نہیں بولتے، آپ نہیں بولتے۔ میں نے 10 منٹ بعد دعا کر دینی ہے، آپ بولیں گے تو بات آگے چلے گی۔ وہ کیوں نہیں بولتے؟ وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور وہ اتنی اونچی اونچی ہاتھ کر کے کہتے ہیں واہ واہ نکالو، اور وہ جو آیا بیٹھا ہے نا اس کو 10-20 ہزار نہیں، 20-30 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں کہ آپ آئے ہماری مجلس میں آئے اور آ کر کے صحابہ کو گالیاں دیں، ہم آپ کے سارے خرچے پورے کرتے ہیں، ہم 30 لاکھ روپے آپ کو دیتے ہیں، اور آپ کے سامنے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے تو تسی بولتے ہی کوئی نہیں ہو۔ کچھ نہ کچھ تے نام رکھوا لو، ذرا اونچی بولو ایک بڑی سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر آپ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چادرہ تسی لئیاں نہیں، میرے خیال سردی دے چلے گئی، یہ ظفر بال سے میرے خیال آنے باقی ہے، میں کچھ بھی نہیں کاٹن پائی ہوئی ہے، میں تے جی بھی منظر دیکھ رہے، لا دیو چادرہ لا دیو، ایک بار پھر آپ کو سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں، صحابی رسول کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھو نا میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں مر رآنی او رآ مر رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے ایمان کی حالت میں میرے کسی یار کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ سبحان اللہ۔
معنی کیا ہوا؟ صحابی کی بڑی عظمت ہے. اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں لو انفق احدکم مثل احد ذهبا. اور کائنات کے لوگوں سنو، اگر تم میں سے کوئی انسان میرے صحابہ کے بعد اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے کے اندر صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اور ایک روایت کے اندر آتے کل یوم، ہر دن احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے کے اندر صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے کے اندر اس مال کو قربان کرتا ہے. جب سے دنیا بنی ہے آج تک کوئی انسان تاریخ میں ایسا نہیں آیا جس نے احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے کے اندر صدقہ و خیرات کیا ہو. میرے نبی فرماتے ہیں ایسا ہوا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے پوری زندگی میں کوئی ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، نہ بابا نہ، پوری زندگی میں نہیں، ہر دن احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے کے اندر صدقہ اور خیرات کرے. اور میرا ایک غریب سا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، تمہارے احد پہاڑ سونے کے مل کر کے بھی میرے ایک یار کی ایک مٹھی جو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. معنی کیا ہوا کہ صحابہ کے عمل کو نہیں دیکھا جائے گا. جو میں آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں تو جو میری طرف رکھے، صحابہ کے عمل کو ہم صحابہ کو اس لیے نہیں مانتے بھی، برملا کہتا ہوں سنو میری بات، ہم صحابہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ بہت بڑے نمازی تھے، ہم صحابہ کو اس لیے بھی نہیں مانتے کہ وہ بہت بڑے غازی تھے، ہم صحابہ کو اس لیے بھی نہیں مانتے کہ وہ بہت بڑے حاجی تھے. ہم صحابہ کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ صحابہ نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے وضحا والے مکھڑے کا دیدار کیا. سبحان اللہ. ہم تو اس صحابی کو بھی مانتے ہیں، اس صحابی کی عظمت شان اور مقام کو بھی مانتے ہیں جس نے صرف چند لمحے میرے نبی کی زیارت، کوئی عمل نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا، چند لمحے میرے نبی کے چہرے کا دیدار کیا ہے. ہماری آنکھوں کے تارے ہیں وہ بھی. ماننا یہ ہوا کہ صحابیت کا منصب ہے یہ اتنا اعلیٰ ہے کہ جو صحابی رسول ہے نا تو پھر یہ نعرہ لگانا پڑے گا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ لگانا پڑے گا. بولو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. حضرات گرامی کے ذرائع حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے بڑے لاڈلے صحابی. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے نبی نے دعائیں کی ہیں. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ میرے نبی کی بڑی خدمت کیا کرتے. تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی. میرے نبی عرض کرتے ہیں اللہم اللہم اللہم، اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو اللہم ہادیاً و مہدیاً، اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، حضرت امیر معاویہ کو مہدی بنا دے، حضرت امیر معاویہ کو راہی بنا دے، حضرت امیر معاویہ کو رہنما بنا دے، حضرت امیر معاویہ کو سیدھا راستہ دکھانے والا بنا دے، حضرت امیر معاویہ کو سیدھا راستہ دکھا دے. حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں. سنیے ظفروال کے واسطیوں مجھے کہنے دیجئے، آج اگر کوئی انسان اس کے لیے اس کی ماں دعا کرتی ہے وہ بھولا نہیں سماتا، آ کر کے نعرے لگاتا پھرتا ہے اور میں وہ ہوں جس نے اپنی ماں کی خدمت کی اور میرے ساتھ میری ماں کی دعائیں ہیں، میرے ساتھ میرے والد کی دعائیں ہیں، میرے لیے میرے استاد نے دعائیں کی، میرے لیے میرے پیر نے دعائیں کی، میرے لیے میرے خطیب نے دعائیں کی، میرے لیے میرے ادیب نے دعائیں کی، میرے لیے میرے امام نے دعائیں کی، میرے لیے میرے مفتی نے دعائیں کی. میں کیوں قربان نہ جاؤں حضرت امیر معاویہ پر جن کے لیے دعا وہ کر رہے ہیں جو کوئی عام شخصیت نہیں ہے، نبیوں کے نبی ہیں، پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، اور دعا ہو رہی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صبح سحری کا وقت ہے، صبح
کیا. اور آئیے میرے نبی نے نا، میرے نبی کے خاتم حضرت امیر معاویہ، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صاحب السر معاویہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں صاحب السر معاویہ، معاویہ میرا رازدار ہے. سبحان اللہ. اے اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ. اے اللہ تعالیٰ سارے انو حضرت امیر معاویہ دا جنت سے ساتھ عطا کرے. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. پھر آنکھوں سبحان اللہ. صحابہ نال تیرے بندے دا پیار ہے نا، اور کل قیامت والے دن صحابہ دے نال ہوے گا. اور جس دل دے وچ صحابہ دی بغض اور نفرت ہے اس بندے نو پھر صحابہ جنت کے جگیری صحابہ لیے نا، جنت کے جگیری صحابہ دیے. صحابہ نے مل خریدے جنت نو، اپنی جانا دے کے صحابہ نے جنت دے محلات دیا رجسٹریاں کروائیاں نے. حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صاحب السر معاویہ، معاویہ میرا رازدار ہے. فمن احبہم فقد نجا، جس نے امیر معاویہ سے محبت رکھی وہ نجات پا گیا. ومن ابغضہم فقد ہلاکا، جس نے امیر معاویہ سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا. آئیے ہمیں اس بات پر ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر حضرت امیر معاویہ کی محبت ہے. کہو الحمدللہ. حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے خاتم. سبحان اللہ. دیکھیے انداز دیکھیے، روایات میں تاریخ میں آیا غسان کا ایک شہزادہ ہے، وہ میرے نبی سے ملاقات کے لیے آیا. مسلمان نہیں تھا، ملاقات کے لیے شہزادہ جو ہوا میرے نبی سے ملاقات کے لیے آیا. گفتگو ہوئی، گفتگو جب مکمل ہوئی نا تو عرض کرتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے نا چند تحفے لے کر آیا، گفٹ لے کر آیا آپ کے لیے، لیکن وہ گفٹ بڑے قیمتی ہیں اور وہ میں نے 6 میل کی مسافت پر باہر میں نے اتار دیے ہیں. تو آپ کوئی اپنا نوکر بھیجیے، غلام بھیجیے، میرے ساتھ آئے اور میں اس کو وہ تحفے دے دیتا ہوں. غسان کے شہزادے کے تحفے پڑے ہوئے 6 میل کی مسافت پر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، آپ کو کوئی غلام نظر نہیں آیا. آپ نے دیکھا حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے. میرے نبی فرماتے ہیں امیر معاویہ چلیے نہ ذرا جا کر کے غسان کے شہزادے کے ساتھ جائیے اور جا کر کے تحفے لے کر کے آئیے. حضرت امیر معاویہ چل پڑے ہیں. حضرت امیر معاویہ کی جوتی دوسری طرف پڑی ہوئی. جب میرے نبی کا حکم آیا حضرت امیر معاویہ نے جوتا بھی نہیں پہنا، بغیر جوتا پہنے ہوئے کہ کہیں میرے نبی کے حکم ماننے میں تاخیر نہ ہو جائے آپ چل پڑے ہیں. حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا. غسان کا شہزادہ اپنی سواری پر بیٹھا ہوا، حضرت امیر معاویہ پیدل چل رہے ہیں. عرب کا تپتا ہوا صحرا ہے، عرب کی تپتی ہوئی شدت کی گرمی ہے. حضرت امیر معاویہ جب پیدل چلے حضرت امیر معاویہ سے چلا نہیں گیا. حضرت امیر معاویہ غسان کے شہزادے سے کہتے ہیں اور شہزادے آپ مجھے اپنے سواری پر سوار کر لیجئے، میرے پاؤں کے اندر جوتا نہیں ہے، میں اتنی میل مسافت چل نہیں سکتا، آپ اپنی سواری پر مجھے سوار کر لیجئے. غسان کا شہزادہ کہتے اے تو نہیں جانتا یہ سواری شہزادے کی ہے، تو ایک نوکر ہے، تو ایک کمی ہے، تو محمد کا غلام ہے، تو محمد کا نوکر ہے، تو محمد کا کمی ہے، اور یہ سواری ایک شہزادے کی ہے، میں تجھے اپنی سواری پر سوار نہیں کر سکتا. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں اچھا پھر ایسا کیجئے آپ کے پاؤں کے اندر جوتا جو ہے وہ جوتا آپ مجھے دے دیجئے. میں نے جوتا بھی نہیں پہنا ہوا، میں پیدل چلتا ہوں، لیکن جوتا آپ مجھے دے دیجئے. غسان کا شہزادہ کہتے اے میں نے تجھے بتلایا نہیں ہے یہ سواری شہزادے کی، یہ جوتا یہ شہزادے کا، تو محمد کا غلام کمی ہے. یہ ہماری شیان شان کوئی نہیں کہ ایک شہزادے کا جوتا ایک نوکر اور کمی کے پاؤں کے اندر آئے. نہ میں تجھے جوتا دے سکتا ہوں، نہ میں تجھے اپنی سواری پر سوار کر سکتا ہوں. حضرت امیر معاویہ پیدل چل رہے ہیں. 6 میل کی مسافت حضرت امیر معاویہ نے طے کی ہے. پیدل چلتے ہوئے حضرت امیر معاویہ وہ تحائف لے کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچے. میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ کو دیکھا، بال بکھرے ہوئے، پاؤں کے اندر گرد و غبار لگی ہوئی. پوچھا امیر معاویہ کیا بات ہے؟ عرض کیا اللہ کے نبی غسان کے شہزادے نے مجھے اپنی سواری پر سوار بھی نہیں کیا، مجھے اپنے
کر کے گیا، آپ کے تحائف لے کر کے آیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے نبی نے فرمایا، امیر معاویہ میری امت کا سب سے بڑا حلیم انسان ہے۔ حضرت امیر معاویہ میری امت کا بردبار، حلیم، صبر والا، استقامت والا انسان ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، پھر دن بدلتے چلے گئے، میرے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، دور ختم ہوا۔ حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، دور ختم ہوا۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، دور ختم ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا دور آیا، دور ختم ہوا۔ حضرت حسن کا دور آیا، دور ختم ہوا۔ اب حضرت امیر معاویہ امیر المومنین بنے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ تخت پر بیٹھ چکے ہیں۔ اب حضرت امیر معاویہ نے غسان کے شہر پہ اپنے فوجیوں کو بھیجا، جا کر کے انہوں نے حملہ کیا، جنگ ہوئی۔ غسان کے لوگوں کو قیدی بنا کر کے حضرت امیر معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان قیدیوں کے اندر غسان کا یہ شہزادہ بھی موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے جب اس کو دیکھا، حضرت امیر معاویہ پہچان جاتے ہیں، یہ تو وہی شہزادہ ہے جس نے مجھے جوتا نہیں دیا تھا۔ ایک پوری تاریخ واپس ہے اپنی نگاہوں میں دوڑائی ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے نبی نے فرمایا تھا نا، امیر معاویہ بدلے لینے والا نہیں ہے، امیر معاویہ حلیم انسان ہے، امیر معاویہ صبر والا، امیر معاویہ استقامت والا میرا امتی۔ حضرت امیر معاویہ نے اعلان کیا، غسان کے شہزادے کو الگ کر دیا جائے، اس کو مہمان کھانے میں ٹھہرایا جائے، اس کی میزبانی کی جائے، اس کی خدمت کی جائے، یہ جتنا دن رہنا چاہتا ہے اس کو یہاں پر رکھا جائے، اس کی میزبانی کی جاتی ہے۔ جب دن مکمل ہو جاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے حکم پر اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اس کو آزاد کر دیا گیا۔ اب وہ جا رہا ہے، آپ نے بہت سے تحائف دے کر کے غسان کے ایک شہزادے کو رخصت کیا۔ غسان کا شہزادہ واپس جاتے ہوئے ساتھ والے شخص سے پوچھتا ہے، یہ جو بیٹھے ہوئے تخت پر ہیں یہ بھلا کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے صحابی ہیں، ہمارے امیر ہیں۔ غسان کا شہزادہ کہتے ہیں میں نے ان کو کہیں پر دیکھا ہے، میری ان سے کہیں پر ملاقات ہوئی ہے، آپ میری عرضی لے کر کے ان کے پاس جائیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جا کر کے بتلایا گیا غسان کا شہزادہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اجازت دے دی، کہا آئیے ملیے بیٹھیے۔ جب وہ آ کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا میں نے آپ سے کہیں پر میری ملاقات ہوئی ہے، میں نے آپ کو کہیں پر دیکھا ہے۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں اور غسان کے شہزادے میں تجھے بتاتا ہوں تیری اور میری کہاں ملاقات ہوئی ہے۔ یاد کیجئے وہ دور جب 6 میل کے مسافر تپتا ہوا صحرا، تپتی ہوئی گرمی کی شدت کے عالم میں آپ کے ساتھ پیدل چل کر کے گیا تھا۔ آپ نے مجھے اپنی سواری پر سوار نہیں کیا تھا، آپ نے مجھے اپنا جوتا نہیں دیا تھا، تو نے کہا تھا تو محمد کا غلام ہے، تو محمد کا نوکر ہے، تو محمد کا کمی ہے، میں تجھے اپنی سواری پر سوار نہیں کرتا۔ اور سن غسان کے شہزادے، تو پوچھتا ہے نا میں کون ہوں، تو آج بھی میرا تعارف وہی ہے، میں محمد کا غلام ہوں، 64,65,000 مربع میل کا حاکم ہوں، لیکن آج بھی میرا تعارف پوچھتا ہے تو امیر معاویہ اپنے تعارف میں یہی کہتا ہے، امیر معاویہ محمد کا نوکر ہے، امیر معاویہ محمد کا غلام ہے، امیر معاویہ محمد کا کمی ہے۔ اگر اتنی بڑی حکومت کا اگر امیر معاویہ آج وارث بنا ہے تو اپنے نبی کی غلامی کی وجہ سے بنا۔ نعرہ تکبیر، حضرت صحابہ، امیر شام تیری عظمت کو سلام۔ ماشاءاللہ، حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے نبی نے دعائیں کی ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے وہ یار ہیں جن کی اور یاد رکھیے گا، دعائیں کروائی نہیں جاتی ہیں، دعائیں لی جاتی ہیں۔
دعائیں دی جاتی ہیں. آج بھی ہم بزرگوں کی خدمت کریں نا تو بزرگ دعائیں دیتے ہیں. میرا دل یہ چاہتا ہے, ایسا منظر لگتا ہے کہ میرے نبی کی حضرت امیر معاویہ نے بڑی خدمت کی ہوگی اور میرے نبی نے بارہا مرتبہ دعائیں دی ہیں. ایک موقع ایسا نا, حضرت امیر معاویہ میرے نبی کو وضو کروا رہے ہیں. سبحان اللہ, حضرت امیر معاویہ میرے نبی کو وضو کروا رہے ہیں. جو وضو کے پانی بچتا ہے حضرت امیر معاویہ نیچے نہیں گرنے دیتے, ان قطرات کو پکڑ کر کے اپنے جسم پر ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے نبی نے دعائیں کی ہیں. میرے نبی عرض کرتے ہیں, اللہ امیر معاویہ کو علم عطا کر دے, قرآن کا علم, کتاب کا علم, حساب کا علم عطا کر دے. وکیل عذاب امیر معاویہ کو قیامت کے دن کے حشر کے اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے. حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے نبی نے بڑی دعائیں کی. اور ایک عجیب منظر آپ کو دکھلاتا ہوں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سواری پر سوار ہیں, حضرت امیر معاویہ نیچے کھڑے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں, یار معاویہ آجا نا تو بھی میرے ساتھ میری سواری پہ سوار ہو جا. سبحان اللہ. آپ کبھی کسی کے ساتھ بائک پر بیٹھے ہو نا, تو جب بندہ بائک پہ بیٹھتا ہے تو ایک دوسرے کا جسم ایک دوسرے کے ساتھ لگتا ہے. میرے نبی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے. میرے نبی پوچھتے ہیں, معاویہ ذرا بتائیں نا آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے کون سے حصے کے ساتھ لگ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ عرض کرتے ہیں, اللہ کے نبی میرا سینہ آپ کی مہر نبوت کے ساتھ لگ رہا ہے, میرا سینہ آپ کی پیٹھ کے ساتھ لگ رہا ہے. ارے ان لوگوں کے بارے میں گفتگو جو میرے نبی کے ساتھ سواری پر سوار ہوتے رہے. میرے نبی نے وہاں پر دعا کی. میرے نبی فرماتے ہیں, اللہم اے اللہ امیر معاویہ کے پیٹ کو علم اور حلم کے ساتھ بھر دے. اے اللہ امیر معاویہ کو علم اور حلم عطا کر دے. حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی بشارت سنائی حضرت امیر معاویہ کے لیے. میرے نبی نا قباء کی طرف جا رہے ہیں, اور قباء کی طرف جاتے ہوئے میرے نبی نے حضرت ام ہانی کے گھر آرام کیا. جب آرام کیا تو ام ہانی آپ کے بال دیکھنے لگی. آپ گودی میں سر رکھ کے لیٹ گئے تو آپ بال دیکھ رہی ہیں. میرے نبی کی اسی اسنا میں آنکھ لگ گئی, آپ نیند میں چلے گئے. جب بیدار ہوئے نا تو میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. آپ عرض کرتی ہیں, ما اضحکک یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ کو کس چیز نے ہنسا دیا, آپ نے کس چیز نے مسکرا دیا, آپ کس بات کی وجہ سے مسکرا رہے ہیں, آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, میرے نبی فرماتے ہیں, ام ہانی مجھے خواب کے اندر دکھلایا گیا ہے میری امت کے کچھ لوگ سمندر کے اندر جہاد کریں گے, بحری بیڑے کے ذریعہ سے سمندر کے اندر جہاد کریں گے. ام ہانی اس بات کی گواہ ہو جاؤ, اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا, جو میری امت کا پہلا بحری بیڑا سمندر کے اندر اتر کر کے جہاد کرے گا, میں اس کے لیے جنت کی بشارت سناتا ہوں. آپ کے پاس ایک نوجوان خاتون ام حرام بھی موجود تھی جو آپ کی رضائی خالہ لگتی ہے. آپ عرض کرتی ہیں, اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے نا, میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں, میں بھی جنت کی بشارت پانے والوں میں سے ہو جاؤں. میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے ام حرام کے لیے دعا کر دی ہے. ام حرام فرماتی ہیں, دور گزر گیا, وقت گزرتا چلا گیا, میرے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت صدیق اکبر کا دور آیا, دور چلا گیا. حضرت فاروق اعظم کا دور آیا, دور چلا گیا. حضرت عثمان غنی کا دور آ گیا. میں بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئی. میرا نکاح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ایک معروف صحابی حضرت سعد ابن عبادہ کے ساتھ ہو جاتا ہے. میں مدینہ میں رہنے لگ گئی. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا, ایک منادی کرنے والا منادی کرنے کے لیے آتا ہے اور منادی کرتے ہوئے کہتا ہے, اور کائنات کے لوگوں جس نے جہاد کے اندر حصہ لینا ہے وہ تیار ہو جاؤ. امیر معاویہ کی فوجیں سمندر کے ذریعہ سے جہاد کے اندر اترے گی. امیر معاویہ نے بحری بیڑے کو تیار کر لیا ہے. آج کے بعد سمندر کے اندر
چاہتا ہے وہ تیار ہو جائے۔ حضرت ام حرام فرماتی ہے میں نے اپنے خاوند سعد ابن عبادہ سے کہا کھڑے ہوئیے اٹھیے، جنت لینے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ہم چلتے چلتے حضرت امیر معاویہ کے بعد ملک شام پہنچے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ تخت پر بیٹھے ہوئے، ہم نے جا کر کے حضرت امیر معاویہ کو نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی۔ میں نے بتلایا کہ میں وہاں پر موجود تھی، میرے نبی مسکرائے، میرے نبی نے خواب میں دیکھا، پھر میرے نبی نے جنت کی بشارت سنائی۔ اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کا جو پہلا بحری بیڑا آہا سمندر کے اندر اتر کر کے جہاد کرے گا، میں محمد ان کے لیے جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ یہ پہلا بحری بیڑا جو سمندر کے اندر اتر رہا ہے، اس کے سپاہ سالار حضرت امیر معاویہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے 6 مہینوں کے اندر 1700 جہاز تیار کر کے سمندر کے اندر بحر اوقیانوس کے ساحل سمندر پر اتار دیے تھے۔ جب یہ جہاز سمندر کے اندر اترے تو پاپا روم چیخ پڑا، پکار اٹھا کہ محمد کے اسلام کو اب دنیا کائنات کے اندر پھیلنے سے دنیا کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مولانا وقاص فروقی صاحب۔ اور حضرات گرامی قدر حضرت امیر معاویہ نے 40,000 فوجیوں کو پھر پوری دنیا میں سمندر تھا نا، بیچ میں سمندر تھا، میرے نبی کے یاروں نے سمندروں کے سینے چیر کر کے آپ تک دین پہنچایا، بے شک آپ تک قرآن پہنچایا ہے، آپ تک حدیث پہنچائی ہے۔ اگر ان میں اتنی وہ میرے نبی کے سکھائے نہ ہوتے، وہ آپ نے دیکھا نہیں حضرت امیر معاویہ۔ اور دیکھیے رات گرامی کے اندر آخری بات سنیے، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں، میں بولتا چلا جاؤں تو ساری رات گزر جائے، لیکن آؤ آخری بات سنو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان اور مقام تو بڑا ہے، لیکن سنو میں چاہتا ہوں آپ کو قرآن کی زبان سے سناؤں۔ قرآن صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، لیکن امیر معاویہ کی عظمت قرآن عجیب انداز میں بیان کرتا ہے۔ سنیے قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ سبحان اللہ، کاش آپ کو قرآن پاک کی ان آیات کا ترجمہ آتا ہوتا۔ قرآن فی صحف مکرمہ، کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے فی صحف مکرمہ، قرآن کے صفحے بڑی عزت والے، بولو قرآن کے صفحے بڑی عزت والے، کچھ بولو قرآن کے صفحے بڑی عزت والے، فی صحف مکرمہ، قرآن کے صفحے بڑی عزت والے، مرفوعۃ مطہرہ، بڑی عزت والے، بڑی بلندی والے، بڑی پاکیزگی والے، بایدی سفرہ، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے۔ حضرت امیر معاویہ کاتب قرآن ہے، حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہے، حضرت امیر معاویہ وہ ہیں میرے نبی کے 13 کاتبان وحی میں سے حضرت امیر معاویہ کا 6واں نمبر ہے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا نا حضرت امیر معاویہ موجود نہیں ہے، میرے نبی پر وحی اتری، آیت الکرسی کا نزول ہوا، میرے نبی نے تلاش کیا
اندر سچی اور پکی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں آمین. میرے شاید تشریف لا چکے ہیں اور میں اپنے حضرت فرما رہے ہیں ارے پکیا نہیں کر گئے. چلے میں آخری بات کرتا ہوں. چلو پکا چڑھنے آخری گل توجہ میری طرف. حضرت امیر معاویہ کاتب وحی. بولو حضرت امیر معاویہ کاتب قرآن. بولو حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ بھائی اچھی بولو کون ہیں؟ کاتب قرآن ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب جن لوگوں کا قرآن سے واسطہ ہے نا وہ جانتے ہیں حضرت امیر معاویہ کون ہے. اور جن کا قرآن آلے آئے کوئی نہیں, آلے بسیا بیٹھا ہے, انہوں کی پتا کون حضرت امیر معاویہ. اب جن لوگوں کا قرآن سے واسطہ ہے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کو حضرت امیر معاویہ نے بھی لکھا ہے. کاتب قرآن حضرت امیر معاویہ. اور آؤ آخری بات تو ایک وضاحت کرتا چلا جاؤں. لوگ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو اس لیے نہیں مانتے. توجہ میری طرف رکھیے گا, اگر بات سمجھ آئے تو ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ حضرت امیر معاویہ نے مولا علی کے ساتھ جنگ لڑی. مولا علی کے ساتھ کیا کیا؟ جنگ لڑی, لڑائی ہوئی. ہم اس وجہ سے نہیں مانتے. میں نے کہا دیکھو بھئی لڑائی ہوئی, اختلاف ہوا, بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے, بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن سنیے یہ جھگڑا لڑائی کسی اقتدار کی وجہ سے نہیں تھی. یہ مسئلہ اور لڑائی اس وجہ سے تھی کہ حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان کے وارث تھے اور آپ کہنے لگے کہ میں وارث ہوں حضرت عثمان کا. آپ قاتلوں کو تلاش کریں اور ان قاتلوں کو سزا دی جائے. حضرت مولا علی فرمانے لگے کہ نہیں, پہلے حکومت مستحکم کرتے ہیں, بعد میں ان کو دیکھا جائے گا, بعد میں پکڑا جائے گا. اسی بات پر اختلاف ہوا. حضرت امیر معاویہ حضرت مولا علی دونوں حق پر ہیں, دونوں مسلمان گروہ, دونوں ایمان والے گروہ ہیں. آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ رجال کشیف کی کتاب ہے, ان کی کتاب کا حوالہ آپ نوٹ کیجئے. حضرت امیر معاویہ جب جنگ ختم ہو گئی, لڑائی ختم ہو گئی, کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دی. میرے مولا علی کو پتا چلا, آپ نے تمام اپنے گورنروں کو خط لکھا اور خط کے اندر آپ نے ان الفاظوں کا لکھا کہ اِنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ. امیر معاویہ کا رب اور میرا رب ایک ہے. وَإِنَّ نَبِيَّنَا وَاحِدٌ. امیر معاویہ کا اور میرا نبی ایک ہے. وَإِنَّ دِينَنَا وَاحِدٌ. امیر معاویہ کا اور میرا دین ایک ہے. وَإِنَّ دَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ. امیر معاویہ کی دعوت اسلام اور میرا دعوت اسلام ایک ہے. امیر معاویہ بھی ایمان پر ہے, میں بھی ایمان پر ہوں. امیر معاویہ کے متعلق خبردار کسی نے اپنی زبان درازی کی. اور یاد رکھیے حضرت امیر معاویہ وہ ہیں, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا نا, اِنَّ بَنِي هَذَا سَيِّدٌ. میرا یہ حسن بیٹا سردار ہے, یہ دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. من المسلمین, دو مسلمانوں کے گروہ, مولا علی کا گروہ بھی مسلمان, حضرت امیر معاویہ کا گروہ بھی مسلمان. یہ میرے نبی بتا کر کے پہلے چلے گئے ہیں. پھر حضرت حسن حضرت حسین دونوں چلے اور جا کر کے شروع کی ہے. اب بیٹھے ہوئے میرے حضرت امیر معاویہ کے سامنے, حضرت امیر معاویہ کے سامنے بیعت ہو رہی ہے. حضرت حسن اٹھے اور کھڑے ہو کر کے حضرت حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی. حضرت حسین اٹھے, ہاتھ رکھ کر کے امیر معاویہ کے ہاتھ پر حضرت حسین نے بیعت کی ہے. اب حضرت حسن حضرت حسین کے بعد حضرت قیس بھی بیٹھے ہوئے, جو کمانڈر ہیں, فوجیوں کے کمانڈر ہیں. حضرت قیس بھی بیٹھے ہوئے. آپ فرماتے ہیں قم یا قیس, کھڑے ہوئیے قیس, آپ بھی بیعت کیجئے. حضرت قیس کو جب آپ نے حکم فرمایا آپ کھڑے ہوئے اور فالتفت الی الحسین, حضرت قیس نے یوں مڑ کر کے حضرت حسین کی طرف دیکھا, نگاہوں میں نگاہیں ڈالی اور آنکھوں میں باتیں کی ہے. آپ نے شروع کر دی ہے, مجھے رہنے دیجئے, میں کمانڈر بندہ ہوں, میں فوجی آدمی ہوں, آپ مجھے رہنے دیجئے. آپ نے کر لی بیعت, کافی ہے. حضرت حسین کے جملے سنیے, اگر آپ کو جملے سن کر کے لطف آئے, آپ نے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنے تاکہ مجھے پتا چلے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے. حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے حضرت حسین کی طرف, حضرت قیاس نے دیکھا کہ آپ نے بیعت کر
صحابہ کرام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے کہیں آمین. یہ پیغام جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے اس کو آپ نے آگے تک پہنچانا ہے. کائنات کا پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا